بتا رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف آوری کے بعد اسلام کا تحفظ، اسلام اور دین اسلام کا تحفظ، شریعت، قرآن اور باطنی علم جس کو ہم طریقت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے ایک ڈفرینٹ جماعت آف امتیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کر دیا گیا۔ صحابہ کرام سے ہوتا ہوا ان کو فالو کرنے والے تابعین، ان کو فالو کرنے والے تبع تابعین، ان کو فالو کرنے والے اللہ کے وہ پیارے بندے، اللہ کے پیارے وہ امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے ایک ایک ڈپارٹمنٹ کو سلیکٹ کر لیا۔ کوئی اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے جہاد کو سلیکٹ کر لیے، جو طاقت رکھتے تھے، جو قوت رکھتے تھے، جو شوق رکھتے تھے، اور ایک گروپ قرآن کو حفظ کرنے کے شوقین تھے، انہوں نے قرآن کی حفاظت میں اپنا پوری لائف گزار دی۔ یہ گروپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قائم رکھنے کے لیے، حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے وہ شوق پیدا کرے، تو ان کے لیے وہ ایک ڈپارٹمنٹ علم حدیث کے محدثین پیدا ہو گئے۔ شریعت کی حفاظت، احکام خداوندی، سنت رسول کو قائم کر کے ایک نظام بنانا، وہ شریعت کی پابندی کے لیے، شریعت کے طریقے اور شریعت کے جو رولز ہیں اس کو بنانے کے لیے یہ گروپ پیدا ہو گئی۔ جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل ہیں اور دوسرے امام ہیں، انہوں نے شریعت کی حفاظت کے لیے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ حدیثوں کو جمع کرنا ہے تو صحیح سیاہ ستہ کس طرح، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مسلم ہیں، ترمذی ہیں، ابن ماجہ ہیں، ابو داود ہے اور نسائی ہے۔ یہ 6 کتابیں ہیں جو سیاہ ستہ کہلاتے ہیں۔ 6 کتابیں بھی صحیح حدیث والے ہیں، اور ان پر سب علماء کرام کا سب کا اس پہ اتفاق ہے۔ تو یاد رکھو کہ یہ سب نظام مصطفی ہے۔ یہ سب کس کا ہے؟ گورننس کس کا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گورنمنٹ ہے۔ یہ گورنمنٹ میں جیسا ڈپارٹمنٹس الگ الگ ہوتے ہیں، فائنانس ہے، کامرس ہے، ایکسٹرنل افیئرس ہے، ہوم افیئرس ہے، ہوم منسٹر ہوتا ہے اس کا۔ تو جیسے کہ گورنمنٹ میں ڈپارٹمنٹس الگ الگ ہوتے ہیں، اسلام میں بھی ڈپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں، اور یہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کون ہوتے ہیں؟ پرائم منسٹر ہوتا ہے دنیاوی، لیکن سارے دین کے جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس۔ اچھا، یہ گورنمنٹ جیسے دنیاوی گورنمنٹ ہے، کیا اس کے جو منسٹر سے بدلتے رہتے ہیں؟ کیا اس میں بھی یہاں بدلتے رہتے ہیں؟ ہاں، بدلتے رہتے ہیں، اس میں بھی بدلتے رہتے ہیں۔ زمانہ جب گزرتا گیا، جب ان کی وفات ہو جاتی تو اس میں سے سینئر موسٹ کو بنا دیا جاتا۔ یہ الیکشن کا نہیں ہے، یہ سلیکشن کا ہے۔ یہ گورنمنٹ کیسی ہے؟ نامینیشن گورنمنٹ ہے۔ سرکار دو علیہ وسلم کی اپروول ہے اور ریکمنڈیشن فرام دی ٹاپ لیول آف ایڈوائزر سے۔ سرکار پیران پیر ہیں، خواجگان ہیں، ایسے بڑے بڑے جو بزرگان دین اولیاء کرام ہیں، جن کا جو مرتبہ غوث اور قطبیت میں ہے، وہ سرکار دو علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ مجلس شورا کے جیسا مجلس جمع ہوتی، وہاں سے سلیکشن ہوتا، وہاں سے امتیوں میں سے سلیکٹ کیا جاتا۔ تب جب یہاں تک تم کو سمجھ میں بات آ گئی تو آگے لے چلتا ہوں تم لوگ کو۔ سب جانتے ہیں ہم حفاظ کون ہیں، قرآن کی حفظ کرنے والے علماء کون ہیں، جو شریعت کے علم کو پابندی کے ساتھ لوگوں کو علم سکھاتے ہیں شریعت کا، محدثین حدیث کا علم سکھانے والے۔
مفسرین قرآن کی تفسیر کرنے والے. ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو بڑا پرٹیکولر ہے، اس کو کہتے ہیں اولیاء کرام کا گروپ یا صالحین کا گروپ. یہ وہ ہیں جو سارے علوم دین کو جان کر اس میں ڈیپ جانے کے لیے اللہ کی قربت کے لیے اپنی زندگی کو صرف کرتے ہیں. تم نے بھی دیکھا ہوگا زمانے علم میں، مطلب کہ جب کالج کے ڈیز میں تھے تو ایک تھے جو زوالوجی میں پرفیکٹ پروفیسر تک بنے، ان کی زندگی وہاں تک ختم ہوگی، مر کو چلے گی. ایسا ایک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز ہوتے ہیں، بس ان کو خالی زوالوجی کا علم ہوتا تھا، خلوص میں ڈیپ جا کے چلے جاتے. ہے نہیں، کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سب میں ماہر ہو، نہیں ہوتا تھا ایسا. یہ وہ جماعت مبارکہ ہے، یہ وہ پیاری جماعت ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ایک مخصوص انعام دے کر ان کو سلیکٹ کر دیا جاتا. یہ اللہ کے خاص مخلص اور محبوب بندے ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں نظام مصطفی قائم ہے. علماء اپنی جگہ، حفاظ اپنی جگہ، محدثین اپنی جگہ ہیں، سب اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، لیکن سارے کے اوپر ایک محکمہ ہے جس کو اللہ کے صالحین بندوں کا پاور ہے. کیونکہ جتنے میں نے تم کو نام گنوائے علماء ہیں، حفاظ ہیں، محدثین، سب کیا ہیں؟ یہ سب ظاہری علوم کو حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس کو محکم بنانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ایک اور ٹاپ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ہے صالحین اولیاء کرام کا ڈپارٹمنٹ. ان کی حکومت باطنوں پر ہے، قلوب پر ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بندے جو اللہ کے دین پر، شریعت پر قائم ہے، ان میں اگر کوئی زیادہ انٹرسٹ والا ہے، اگر وہ اللہ کی قربت چاہتا ہے، اللہ سے خوب اور محبت کرنے والا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کا رجحان پورا اللہ کی طرف ہو، اور اس کو خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی تمام نشانیوں کو جانے اور اللہ کی وحدانیت میں اتر کر اس کی تمام جو حکمت کی چیزیں اس کو جانے، یہ جب انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے اس کے لیے گائیڈ بن جاتے ہیں. اب اس کا ایگزامپل میں دنیا سے میں دیتا ہوں. ایک بچہ ہے جو اسکول پڑھتا ہے، کالج لیول تک پڑھتا ہے، بی ایس سی یا بی اے پڑھتا ہے، بی کام پڑھتا ہے، ایم بی اے پڑھتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بولتا ہے ٹھیک ہے میرے لیے کافی ہے، میں ایک کام میں جم جاتا ہوں، میری زندگی ختم گیا. دوسرا بچہ ہے نہ، میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں، وہ اور دوسرے کورسز کر کے تھوڑا اور اس کا ڈپارٹمنٹ آئی اے ایس بنتا ہے، محنت کر کے کلیکٹر بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ایک لائف ختم، وہاں سے ختم. لیکن ایک گروپ آف اسٹوڈنٹس ہیں جو آگے چل کر اور زیادہ نالج حاصل کر کے اس میں خوب ڈیپ جانا چاہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ریسرچرز. پی ایچ ڈی لیول کے بچے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک ٹاپک اٹھا لیتے ہیں، اسی ٹاپک میں وہ زیادہ سے زیادہ ڈیپ نالج حاصل کر کے اس کے اندر نیو تھنگس کیا کیا ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے، اسلام میں بھی ایسا ہی ڈپارٹمنٹ ہے، جو ایک لیول تک آیا، اس کے لیے دین مل گیا، شریعت مل گئی، بس وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، خیریت سے پہنچ گیا اللہ کے پاس. یہ ایک ہے جو قرآن کی حفاظت کیا، قرآن کو اپنے ساتھ رکھ لیا، اور اس پر تھوڑا بہت عمل بھی کیا، اس کی حفاظت میں اپنی زندگی گزار ختم ہو گیا. سملرلی حدیث کا جمع کرنے والے، حدیث کو فالو کر کے حدیث کو لوگوں تک پہنچائے،
वहीं तक उनकी जिंदगी खत्म होगी। लेकिन एक वो जमात है जिन्होंने इन पर अमल करके इसके अंदर क्या राज की बातें, हिकमत की बातें हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या क्या इसमें हिकमतें हैं, वो जरा डीप जाकर पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत सारा वक्त इसमें गुजारा। जैसे एक पीएचडी स्कॉलर के लिए गाइड की जरूरत पड़ती है, किसी गुरु की जरूरत पड़ती है, इसी तरह इस मखसूस इल्म को हासिल करने के लिए किसी ऐसे आदमी की जरूरत पड़ती है जो इनको हिकमत की बातें सिखाने में मदद करे। जिनको जो ये रास्ता है, इस रास्ते में चूंकि ये मखसूस रास्ता है और इट इज गोइंग स्ट्रेट टू अल्लाह के रास्ते में जा रहा है, तो यहाँ पर उसको बहुत सारे डेंजर्स आते हैं। जैसे पीएचडी के बच्चे से तुम उनकी लाइफ में जाके पूछो तो बोलेंगे फेडअप हो जाते हैं, वो छोड़ के भागना चाहते हैं, कभी सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? दे कैन नॉट विथस्टैंड डिफिकल्टीज। वो पीएचडी करते खुद को जो डिफिकल्टीज आते हैं, जो परेशानियां आते हैं, वो संभाल नहीं सकते। कभी सुसाइड कर लेते, कभी कोई बच्चा छोड़ के भाग जाते। बहुत कम बच्चे अच्छी तरह से उसको पीएचडी कराते हैं। आज के पीएचडी का मैं नहीं बात करता, ये तो बिल्कुल बेकार है। आज के पीएचडी तो मैं इसको मानता ही नहीं। हमारे लेवल के पीएचडी ऐसा अलग होते हैं। तो वो पीएचडी जो सीरियसली कराते हैं, जैसे आईआईटीज में होते हैं, आईएम्स में होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, वो अलग होता है। ये मामूली इंस्टीट्यूशन के पीएचडी बेकार है, ये पैसों से बना लेते हैं पीएचडी, ये बेकार है। तो मैं बता रहा था कि जो पीएचडी के जो स्टूडेंट होते हैं, उनको पीएचडी के दौरान में, रिसर्च के दौरान में जो डिफिकल्टीज, जो मुश्किलें, जो परेशानियां आते हैं, इससे उनको इतना कुफ्त होता है, वो या तो छोड़ के भाग जाते हैं या तो वो अपने आप को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत डिफिकल्टीज आते हैं। ऐसा ही दीन में अगर डीप जाना चाहेंगे तुम्हें, अगर डीप जाकर हिकमत की बातें सीखना चाहते हैं, तुम्हें अल्लाह की खुर्बत हासिल करना चाहते हैं, तो तुम्हारे लिए भी डिफिकल्टीज आएंगी, तुम्हारे लिए भी परेशानियां आएंगी। किसकी तरफ से आएंगी? शैतान मरदूद की तरफ से आएंगी, नफ्स की तरफ से आएंगी। और इन दोनों की वजह से बंदा इस हालत में छोड़ के भाग जाता, या तो बर्बाद हो जाता, या तो इस लाइन से हटके दूसरी लाइन पे चले जाता। तो इसको बचाकर सही तरीके से उसे पीएचडी यानी जैसा गाइड करता है, नहीं ये नहीं, ये करो, ये रॉन्ग, ये राइट, ऐसा बोलने वाला, ये कराने वाला, सही तरीके से गाइड करके अल्लाह की खुर्बत उसको हासिल करे तक उसको गाइड करने वाला, यही दुनिया का मुर्शद होता है। और इसको हम पीर और मुर्शद कहते हैं, या उसको कोई भी नाम दिलाओ। सो इन नेक उस्ताद, जिसको हम उस्ताद भी बोल दें, तो इनका जो मिशन होता है वो ये होता है कि जो भी तालिब इल्म होते हैं इनके, इनको किस तरह से अल्लाह के रास्ते में कांस्टेंट लगाकर, इनका जो एम है रिसर्च का, इनका जो एम है अल्लाह की बातों को, अल्लाह की हिकमतों को जानने का, और अल्लाह के दीन में डीप जाकर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का, इसको हासिल किस तरह से करवाएं, कैसे आसानी से करवाएं, और इस रास्ते में जब डिफिकल्टीज आएंगे इनको कैसा, इनको बचाते बचाते ले जाएं, ये काम होता है उस्ताद का, पीर मुर्शद का, और जिसको हम गाइड बनाते हैं। ये जमात जो गाइड्स की है, जो मुर्शद की है, जो पीरों की है, वो जमाने से चली आ रही है। यही वो अल्लाह के प्यारे मखसूस बंदे हैं जिनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मखसूस डिपार्टमेंट बनाते हैं, बनाया जाता है। और ये वो बुजुर्गान दीन है, ये वो अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, हुजूर के गुलामान मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इनका जो मिशन होता है, इनको भी गाइडेंस किसी ऊपर से आता है, और इनको भी अल्लाह ताला की तरफ से चेन की तरह से इनको भी कनेक्शन दिया जाता है, ताकि ये भी सही तरीके पर इनके जो तालिब इल्म को ले जाए। इस वास्ते सही तरीके का मुर्शद, सही तरीका पीर ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसको जब हासिल करेंगे छोड़ना नहीं।
تو بزرگان دین جن کو ہم اولیاء کرام کے نام سے جانتے ہیں، آج ان کی حقیقت تمہارے سامنے میں نے رکھ دی کہ ان کا مشن، ان کا کام، جو بندے شریعت پر پابند، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اتباع میں، ان کی جو اطاعت میں بالکل پرفیکٹ ہونے کا جو ان کو ایم ہے، اور ویسے بندوں میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر کے اللہ کی محبت اور خلوص سے اس کی قربت اس کی رضا چاہنے والے بندوں کو گائیڈ کرنے کے لیے جو جماعت ہے وہی اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ اب اولیاء کرام میں ان کا جو ایم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں، ان کے جتنے بھی طالب علم ہیں، ان کے ساتھ جو بھی ٹرین ہو رہے ہیں، ان سے کوئی سروکار نہیں دنیاوی طریقے سے، ان سے محبت دنیاوی محبت نہیں ہوتی ہے، یہ محبت خلوص سے دل ہوتی ہے، اور ان کی محبت کانسٹنٹ ہے۔ مطلب یہ ایک بار کسی کو انہوں سلیکٹ کر لیے تو ہمیشہ سلیکٹ کر لیے، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے، لیکن ان کی محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ جیسا ماں باپ کی محبت بچوں سے ہوتی ہے، بچہ کچھ بھی ہو جائے، غلط بھی کام کر لے تو اس کو چھوڑتے نہیں، بیٹا بیٹی، میرا بیٹا میرا بیٹی بولتے ہیں۔ ماں باپ سے بھی زیادہ چاہنے والا اللہ کا وہ پیارا بندہ ہوتا ہے جو اس کے شاگردوں، اس کے مریدوں کو اتنا چاہتا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہاں یہ اور بات ہے، اگر مرید اس کے پرابلم میں اٹک جائے یا وہ شیطانی جال میں پھنس جائے اور پھر رجوع نہ کرے، وہ اور بات ہے، لیکن پھر بھی اس کو کوشش کر کے بلا کے اس سے کیسا بھی اس کو پھر اپنے لائن میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب بہت دور چلا جاتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہو جاتا ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو آج کی بات یاد رکھو کہ وہ پیارے اللہ کے بندے ہیں جو مخصوص ڈپارٹمنٹ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے جا رہے ہیں، اور ان کا کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، سنت، احکام دین کی پابندی، اور ان کے مریدوں کو بھی وہی تاکید، ایکسٹرا جو عبادتیں بولتے ہیں، جو کراتے ہیں، ریاضتیں کراتے ہیں یا ایکسرسائزز دیتے ہیں، اس واسطے دیتے ہیں کہ وہ نفس کے چکر سے بچے۔ اندر جو ان کا نفس عبادتوں سے روکتا ہے، عبادتوں کو خراب کرتا ہے، جو عبادت کرتے ہیں اس کو نامکمل کر کے اس کو بیکار کرتا ہے، اس کو بچانے کے لیے ایکسٹرا جو ان کو جو طریقے بتاتے ہیں، ریاضت کراتے ہیں، ذکر و اذکار سے کراتے ہیں، ایکسٹرا نمازیں پڑھنے رکھتے ہیں، ایکسٹرا قرآن پڑھنے رکھتے ہیں، یہ اس واسطے کراتے ہیں تاکہ وہ نفس پر حاوی ہو کر اپنے مشن میں کانسٹنٹ جاتے رہیں بغیر ڈسٹربنس کے۔ ان کا مشن ان کو کامیابی سے اللہ کی مقرب قربت حاصل کروانا ہے، دوسرا کوئی ان کے پاس کوئی اور ان کے پاس انٹرسٹ نہیں ہوتا، نہ ان کے مال سے انٹرسٹ ہے، نہ ان کی ذات سے انٹرسٹ ہے، نہ ان کے دینے لینے سے انٹرسٹ ہے، ان کی کسی چیز سے ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا، ان کو صرف ایک ہی ایک چیز ہوتی ہے، اس کے دل کو پہچانتے ہیں اور اس کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ دل میں محبت الہی کی بیج جب رکھ دی جائے گی تو اس سے اچھا پودا نکلے گا، اس سے ایسا پودا نکلے گا جو توحید اور رسالت کو قائم رکھے گا، اور اس سے آنے والی نسل بھی اچھی رہے گی۔ جب وہ جان جاتے ہیں تو اس کو علم دیتے ہیں، ورنہ اس کو آتے رہو جاتے رہو، اپنے پاس لگاتے تھے۔ تو یہ وہ ان کا الگ معیار ہوتا ہے، ان کے لیے الگ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، وہ سلیکشن میں بہت پرفیکٹ ہوتے ہیں، مطلب کہ وہ بہت ہوشیاری سے سلیکٹ کرتے ہیں، کسی کو جلدی سلیکٹ نہیں کرتے۔ خیر وہ اور بات ہے، میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء کرام کون ہے آج بتا دیا، اولیاء کرام کا مشن کیا ہے آج بتا دیا، اور یہ کس کے انڈر میں کام کرتے ہیں بتا دیا۔ یہ سب ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گورنمنٹ ہے، اور یہ اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں بہت سارے اللہ کے پیارے بندے ہیں، حضور کی امتیاں ہیں، جو ان کو کنٹرول کر کے ان کو آگے بڑھاتے، اور ان کے جو شاگرد ہوتے ہیں ان پر بھی ان کی توجہ ہوتی ہے، فیض ہوتا ہے تاکہ ان کو مدد مل سکے۔
تو آج کی محفل کے لیے اتنا کافی ہے، اور انشاءاللہ آگے چل کر اولیاء کرام کے کچھ اور باتیں اللہ جب چاہے گا تو بتائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔